اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی تسبیح و تحلیل اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو کہ حقیقی رب ہے، پالنہار ہے، نگہبان ہے. اس کی ذات میں، صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں کوئی دوسرا شریک ہونے کے قابل نہیں ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ثنا کروں تو سلیقہ نہیں، بیان کے لیے جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زبان کے لیے. درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محترم امام الانبیاء امام المرسلین امامنا فی الجنہ والدنیا والآخرہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، آج جو موضوع آپ حضرات کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ گزشتہ جمعہ کے تسلسل کی بنیاد پر ہے. گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کن کن خوش نصیبوں کو جو ہے جنت کی ضمانت دی ہے اور کون سے اعمال کے کرنے پر. ابو داؤد کی ایک مشہور اور معروف حدیث جس کے راوی سیدنا ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آپ حضرت کے سامنے رکھا گیا. ان میں سے ایک وہ تھا رجلا خرج غازیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہوئے نکلنے والا، یہاں تک کہ اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دے. یا اگر پھر وہ بچ جائے میدان جنگ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ مال و غنیمت سے اور اجر و ثواب سے نوازیں گے. دوسرا وہ آدمی ورجل راح الی المسجد، کہ مسجد کی طرف نمازوں کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے، حتی یتوفاہ، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، فیدخلہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دے. یا اگر اسے موت نہ بھی آئے تو بے شمار اجر و ثواب اپنے ساتھ میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے واپس لوٹتا ہے، واپس پلٹتا ہے، اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تیسرا ورجل دخل بیتہ بسلام،
وہ آدمی جو کہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی یہ عادت ہے اور بہترین صفت ہے اور اچھی عادت ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت میں دعا پڑھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اس کو جنت دیں گے، اور ویسا آدمی جو ہے ایمان والوں کی صفت رکھنے والا ہے، اور گھر کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو، یہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین تحفہ ہے اور بہترین ہدیہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ آج کے مختصر سے وقت کے اندر میرے اور آپ کے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کن خوش نصیبوں کو جنت کی ضمانت دیے ہیں اور جنت کا یعنی کہ گارنٹی دیے ہیں، اور ان اعمال کے کرنے پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے جنت کی ضمانت پکی ہے اور تمہارے حق میں جو ہے وہ جنت جو ہے وہ پکی ہے۔ اعمال بڑے بہترین ہیں، اگر ہم جو ہے کوشش کر کے ان اعمال پر، ان باتوں کے اوپر یعنی کہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے ان باتوں کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، ان کا کما حق ہو ادا، حق جو ہے وہ ادا نہ کیا، تو پھر دنیا کے اندر بہت سارے گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں گے اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا دنیا میں کرنا پڑے گا اور آخرت میں تو کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ابھی جو باتیں بتلائی جا رہی ہے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، ایک آیت پڑھی گئی جو کہ سورۃ العنکبوت کی ہے، پچھلے جمعہ کے اندر بھی رکھی گئی۔ سب سے پہلے اس آیت کو پڑھ کر اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، نیک عمل کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ذہن جو ہے بالکل اسی طرف چلا جاتا ہے، جہاں کہیں پر بھی نیک اعمال، اعمال صالحہ کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس یہی نیک اعمال ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر اور بھی بہت سارے نیک اعمال ہیں، اس سے ہٹ کر اور بھی بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ خدمت خلق ہے، یہ بھی عمل ہے، کسی کی ضرورت کے وقت میں مدد کر دینا، یہ بھی اعمال صالحہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، پیاسے کو پانی پلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دینا، یہ بھی اعمال صالحہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اعمال صالحہ کی جو فہرست ہے، جو لسٹ ہے، اس کے اندر میں سب سے کم تر جو عمل دیکھا ہوں، یہاں تک کہ مسجد کے اندر اگر کوئی کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی بندہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ امام کی ذمہ داری ہے، مؤذن کی ذمہ داری ہے، کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے، مسجد کی صاف صفائی کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، یہ نہ سمجھے، بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اٹھاؤں گا، میں ہٹاؤں گا، میں صاف کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ قبلے کی دیوار پر اگر کسی کی ناک کی آلزش لگی ہوئی ہے، یعنی کہ گندگی، اللہ کے نبی کے حدیث کے الفاظ ہیں، ناک کی گندگی لگی ہوئی ہے مسجد کی دیوار پر، اب آپ اس کو دوسرے معنی میں مسجد کے کسی حصے میں، کسی کونے میں کوئی کچرا وغیرہ پڑا ہوا ہے تو کسی بندے نے دیکھ لیا، اس نے یہ جانا اور اپنے دل کے اندر اس احساس کو پیدا کیا کہ یہ گھر معمولی گھر نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، کیا میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں اس کو صاف کروں؟ اس کو صاف کر دے، اس کچرے کو دور کر دے، اس گندگی کو دور کر دے، یہ بھی جو ہے نیک اعمال کے اندر ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں، سڑک کے بیچوں بیچ یا پھر سڑک میں کوئی پتھر وغیرہ رکا ہوا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی گر سکتا ہے، کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کسی کی گاڑی سلپ ہو سکتی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور وہ چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے اس کو ہٹا دیے تو یہ بھی عمل صالح ہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو اعمال صالحہ کا جو تصور ہے اس کو مختصر اور محدود نہ کیجیے گا، بلکہ اعمال صالحہ کی تو بہت بڑی لمبی فہرست ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جنت کے بلند و بالا خانوں کے اندر ضرور جگہ عطا فرمائیں گے۔
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، اگر جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ضرور ہم ان کا ٹھکانہ جنت کے بلند و بالا خانوں کے اندر، محلوں کے اندر ہم ان کا ٹھکانہ بنائیں گے۔ من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، شراب ہے، دودھ ہے، لبن ہے، اور جو ہے شہد وغیرہ وغیرہ، کئی ساری نہریں بہہ رہی ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا بہترین بدلہ ہے اجر کرنے، عمل کرنے والوں کو۔ الذین صبروا، صفت کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کس کے اوپر کرنا ہے؟ نماز فجر کے لیے اٹھ کے آنا ہے تو نیند کی قربانی دینا ہے، صبر کرنا ہے، نیند چھوڑنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنے نفس کے ساتھ میں لڑنا، جد و جہد کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اگر کوئی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہے اس کے اوپر بھی صبر کرنا۔ ہم جو ہے لوگوں کے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، کوئی عجیب و غریب خلقت اور مخلوق کے اندر نہیں رہ رہے ہیں۔ جب لوگوں کے ساتھ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، تو لوگوں کی جانب سے تکلیف پہنچے گی۔ کسی کے رویے سے ہم کو تکلیف ہوگی، کسی کے کردار سے ہم کو تکلیف ہوگی، کسی کی باتوں سے ہم کو تکلیف ہوگی، کسی رشتہ دار کی جانب سے ہم کو تکلیف پہنچے گی، کسی دوست کی جانب سے ہم کو تکلیف پہنچے گی۔ تو کرنا کیا ہے؟ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ الذین صبروا، صبر کرو، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو ہے اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ آیت کا سرسری ترجمہ ہو گیا۔ اب آئیے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے، 3، 4، 5، پھر اس کے بعد میں ایک بڑی مشہور اور معروف حدیث بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن خوش نصیبوں کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے، یہ بھی حدیث ابو داؤد کی ہے اور اس کے براوی سیدنا ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ ہے۔ حدیث نمبر 4800 ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ محقق العصر اور بہترین محدث جو ہے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر صحیح شمار کیے ہیں اور صحیح بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی امامہ البہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المیراء وان کان محقا۔ 3 لوگوں کی بات ہوگی، پچھلے جمعہ صرف 3 ہی لوگوں کے بارے میں بات ہوئی، ایک حدیث 3 لوگوں کے تعلق سے بات بیان کی گئی، ابھی سے ایک حدیث کے اندر 3 لوگوں کے تعلق سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ پہلا خوش نصیب، پہلا بہترین وہ آدمی، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، ربض کہتے ہیں فرنٹ حصے کو، یعنی کہ جو بالکل سامنے والا حصہ رہتا ہے اس کو کہتے ہیں فرنٹ، ربض فی ربض الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے سامنے والے حصے میں ایک گھر کی، ایسے آدمی کو۔ کون سے آدمی کو؟ کیا معلوم؟ حدیث سے یہ معلوم ہے کہ جنت کے اندر درجات ہیں، نیک اعمال کے حساب سے کئی سارے درجات ہیں، جتنے اعمال صالحہ کریں گے اتنی اونچی بلندی کے اوپر جا پہنچیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ تاکہ جو ہے بات آسانی کے ساتھ میں سمجھ میں آ جائے۔ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، آپ کی مجلس سے جانا مجھے گوارا نہیں ہے، جیسے ہی میں اپنے گھر کو جاتا ہوں آپ کی یاد مجھے آ جاتی ہے اور بھاگتا ہوا آتا ہوں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں۔ لیکن جنت کے اندر جب میں آپ سب چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے، ظاہر بات ہے آپ تو امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کا شمار تو جنت کے بلند بالا اونچے مقام پر ہوگا، اونچے درجے پر ہوگا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ میرا گھر، آپ کا گھر، آپ کی مسجد، میرا گھر قریب قریب میں ہے، دوڑ کر آ رہا ہوں، آپ کے چہرے کی دیدار کر رہا ہوں اور اپنے دل کو جو ہے سکون حاصل کر لیتا ہوں، لیکن جنت کے اندر کیسے میں دوڑ کے آؤں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے اندر درجات ہیں، طبقات ہیں، حصے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے اگلے حصے میں میں ایسے آدمی کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب کون نہیں پسند کرے گا؟ کوئی وینچر کے اندر پلاٹ خریدنے کے لیے جاتے تو کون سا ہونا؟ روڈ کی طرف کا ہونا، ڈیمانڈ زیادہ ہے، مارکیٹ بھی زیادہ ہے، ویلیو بھی زیادہ ہے،
اور آگے بیچنے جائیں گے تبھی بھی جو ہے پیسہ زیادہ لگ کر آئے گا. یہ دنیا کی سوچ ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کے اگلے حصے میں جو ہے ایک گھر کی ضمانت دے رہا ہوں. فی ربد الجنہ. کرنا کیا ہے؟ لمن ترک المیراء. لڑائی جھگڑا چھوڑ دو. لمن ترک المیراء وان کان محقا. تم حق پر ہو، تم سچے ہو، تم یعنی کہ بالکل جو ہے تمہارا معاملہ ہے، تم حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا نہ کرو، بدلے میں تم کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. لڑائی شریعت اسلامیہ کے اندر بالکل مذموم ہے اور یعنی کہ برا عمل ہے. لڑائی جو ہے یہ کئی خطرناک گناہوں کا مجموعہ ہے، اور لڑائی کے جو رزلٹ نکلتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے، انجام جو ہے بڑا بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے. لڑائی جھگڑے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گالیاں، تہمتیں، حقارت، خون بہانا، قتل و غارت گیری، پھر اس کے بعد میں دوریاں پیدا ہوتی ہے، پھر معاملہ جو ہے بڑھتے بڑھتے کورٹ، پولیس اسٹیشن، عدالت، کچہری، زندگی ویران ہو جاتی ہے. لمحہ بھر کے لیے صبر کر لیں، آپ حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، فیصلہ تو آپ کے حق میں ہونا ہے، لیکن اللہ واسطے صبر کیجئے گا، لڑائی جھگڑا نہ کریں. جنت کے اندر گھر ہونا ہے اور وہ بھی فرنٹ حصے میں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمن ترک المیراء وان کان محقا. حق پر ہوتے ہوئے جو ہے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دو. کسی بھائی کی جانب سے، سگا بھائی ہے آپ کا، کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہے، کسی وراثت کا مسئلہ بن گیا، کوئی جو ہے بٹوارے کا معاملہ ہو گیا، کوئی پھر جو ہے لین دین کے مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ لڑائی جھگڑا کتنا مذموم اور برا فعل ہے. 2-3 باتیں رکھتا ہوں وقت کی نزاکت کے لحاظ سے کہ ابھی آنے والا مہینہ رمضان کا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ. روزہ ڈھال ہے. فلا یرفث. کوئی آدمی جو ہے روزے کی حالت میں گندی باتیں نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے، اور نہ ہی جو ہے لڑائی جھگڑا کرے. اگر کوئی روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا کرے گا تو اس کا روزے کا اجر چلا گیا. کس وجہ سے گیا؟ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے. لڑائی جھگڑے کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اسی لیے لڑائی جھگڑا کرنے سے رک جاؤ. اتنا ہی نہیں بلکہ حج کے ضمن میں بھی کہا گیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں جب جائیں تو حج مبرور کر کے آئیں. اس کے اندر جو ہے نہ کوئی گندی بات زبان سے نکلنا نہ چاہیے، اور جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کوئی گالی گلوچ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اگر حج کا احرام بانے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے کوئی لڑائی جھگڑا کر لے تو اس کا تو نیک اعمال برباد ہو گئے. کس وجہ سے؟ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابغض الرجال. لوگوں کے اندر سب سے بدترین آدمی وہ ہے اللہ کی نظر میں جو کہ زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے والا. بعض لوگ مشہور ہو جاتے معاشرے کے اندر، ارے انہیں کبھی بھی دیکھ لڑتے ہی رہتے، ان کا کام ہی لڑنا، چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا دینا، پھر اس کے اندر سے کچھ نکالنا، پھر اسی کو لے کر لڑائی جھگڑا کرنا، مار کٹائی، قتل و غارت گیری اور گالی گلوچ، ہاتھا پائی، زخم، خون کا نکلنا، یہ ساری چیزیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم حق پر ہوتے ہوئے، ناحق کے بھی نہیں بلکہ حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت، جنت کے اندر اگلے حصے میں ایک بہترین گھر کی جو ہے تم کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. لڑائی جھگڑا نہ کرنے کی وجہ سے حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیں. یہ پہلا خوش نصیب آدمی ہے، بہترین آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت کی ضمانت اور جنت کی ضمانت دیے ہیں، گارنٹی دیے. دوسرا وہ آدمی انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. کہ ایسا آدمی میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت دے رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، احتیاط کرے، اجتناب کرے، جھوٹ سے بچے، پرہیز کرے. اب ہم غور کریں کتنا جھوٹ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، کتنا جھوٹ جو ہے ہم بولتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ہنسی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، جانتے بوجھتے تو دور کی بات. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میری ماں نے کہا کہ عامر ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی.
اللہ کے نبی نے میری ماں سے پوچھا کہ تم کیا دینا چاہتی ہو؟ میری ماں نے کہا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اسے بلاتی اور کھجور نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا، جھوٹ لکھا جاتا تمہارے نام اعمال میں۔ جھوٹ کی وجہ سے جو ہے جو فرشتے ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں بدبو سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، اتنا سچ بولنے والے بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہر حال میں ہر ہمیشہ سچ ہی بولتا، اس کی زبان سے سچ ہی نکلتا، اتنا سچا یہاں تک کہ فرشتے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں صادق، بالکل سچا آدمی۔ تو اس لیول کے سچے بنے۔ اور اس کے برخلاف میں اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنے لگے، زبان کوئی بات کا اعتبار ہی نہیں، اعتماد ہی نہیں، جب بھی زبان کھولے گا جھوٹ بولے گا، جھوٹ اس کی زبان سے نکلتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں کہ کاذب، یہ آدمی جھوٹا ہے، جھوٹا ہے یہ آدمی۔ تو یہاں تک کہ جھوٹ یعنی کہ اس ضمن میں اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ کے بھی کئی سارے اقسام ہیں، اور لڑائی جھگڑے کی بھی کئی ساری صورتیں ہیں، لڑائی جھگڑے کی بھی صورتیں ہیں اور جھوٹ کی بھی کئی ساری صورتیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ ایک تو ہے اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا، کوئی بات ہے اللہ نے نہ کہی لیکن ایسے ہی بول دیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حالانکہ علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولے۔ دوسری قسم ہے نبی پر جھوٹ بولنا، کوئی حدیث ہے ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کس کی جانب بات کو منسوب کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کوئی ایک آدمی جھوٹ بولے اور اس کو میری جانب منسوب کرے کہ میں نے کہا ہے، اور اگر میں نے نہ کہی ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا تاکہ لوگ میرے فیور میں آئیں، کوئی جھوٹی بات اپنی جانب سے گھڑ لیا اور لوگوں کے اندر مشہور کر دیے۔ جھوٹا خواب بیان کرنا، حالانکہ دیکھے نہیں خواب لیکن بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، یا پھر جھوٹی گواہی دینا، یا پھر پیسوں کی خاطر جھوٹ بولنا، یا پھر لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولنا۔ ارے چچورے قسم کی مزاج رکھنے والے، ایسے کہ لوگوں کو ہنسانے کی خاطر کوئی مجلس سجی، اس کے اندر سجانے کے لیے، تھوڑا دل بہلائی کے لیے ایسی باتیں اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں کہ جو کہ حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کا کیا ہے، ہنس لیں گے، خوش گپیاں ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن اعمال کس کے تباہ ہو رہے ہیں اور کس کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جا رہا ہے اور کس کی آخرت برباد ہو رہی ہے۔ لوگوں کو ہنسانا یہ نیت ہے، لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بول دے رہے ہیں، لیکن اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہے، جو نتیجہ ہو رہا ہے، وہ کتنا خطرناک کہ نام اعمال کے اندر جھوٹ لکھا جا رہا ہے۔ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے یہاں تک کہ مذاق میں ہی ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور ایسا آدمی جو ہے منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقوں کی علامت ہے اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ ایمان والے بندے ہیں تو ہم ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہر ہمیشہ اپنی زبانوں سے سچ نکالنا چاہیے۔ تیسرا آدمی، تیسرا خوش نصیب، اس کے اندر اور بھی مزید باتیں آ سکتی ہیں لیکن وقت کی نزاکت کے لحاظ سے بڑا اختصار تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ تیسرا آدمی، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اونچے اعلیٰ مقام پر ایک گھر کی۔ ایک ہے فرنٹ حصے میں، لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دو، چاہے کون سی ہی شکلیں ہوں، چاہے کسی بھی شکل کی لڑائی جھگڑا ہو، معاشرے کے اندر لڑ پڑنا ہے وہ بھی ہے صورت میں، یا پھر میاں بیوی کے آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، اگر بیوی کسی کی دل خراش ہے، دل کو دکھانے والی ہے، حقوق ادا نہ کرنے والی ہے تو صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر حق پر ہوتے ہوئے صبر کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ تو بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں جنت کے اندر گھر کی ضمانت دے رہا ہوں، وہ بھی اگلے حصے میں گرد و پیش کے اندر۔ اور دوسرا وہ آدمی جو کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں ہی کیوں نہ ہو،
تو میں اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت دے رہا ہوں۔ تیسرا آدمی جنت کے اعلیٰ حصے میں جو ہے اسے گھر کی ضمانت دے رہا ہوں۔ کس وجہ سے؟ لمن حسن خلقہ، اس کے اخلاق اچھے ہونا چاہیے۔ اخلاق، عادات، اطوار، بات کرنے کا انداز، لین دین، معاملات، معاشرت، معیشت، تجارت، کاروبار، بزنس، اخلاق، یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر آ جاتی ہیں۔ اخلاق کوئی چھوٹا یعنی کہ بولنے میں سننے میں مختصر رہے، لیکن اس کے اندر ساری زندگی کا آپ کا خلاصہ اور نچوڑ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ کا بیہیویئر، آپ کا برتاؤ، آپ کا سلوک کیسا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں، اپنی بیوی کے ساتھ میں، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ میں، باہر جب نکلتے ہیں تو مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ میں، اور اپنے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ میں آپ کا سلوک، آپ کا برتاؤ، آپ کا رویہ کیسا ہے، یہ آ جاتا ہے اخلاق کے اندر۔ لمن حسن خلقہ، اپنے اخلاق بہترین بناؤ، اچھے بناؤ، بات کرنے کا انداز، تمیز، گفتگو، آداب، سلیقہ، اطوار، یہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بہترین ہونا چاہیے۔ اگر یہ بہترین ہے، اعلیٰ ہے، اچھے ہیں، تو جنت کے اندر اعلیٰ مقام پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی ضمانت دے رہے ہیں۔ مزید اور بھی ہے۔ چوتھا خوش نصیب، من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا، اس کا ہاتھ جب بھی جائے گا تو ایسا نہیں، ایسے اوپر والا ہاتھ، نیچے والا، لینے والا نہیں بلکہ دینے والا، خوددار، خود کفیل، خود ذمہ دار، محنت کرنے والا، اور جو ہے مزدوری کرنے والا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا، خود اپنے اخراجات اپن برداشت کرنے والا، بیوی کی ذمہ داریاں خود اٹھانے والا، بچوں کی فیس خود بھرنے والا، اپنے گھر کے اخراجات خود کمانے والا، خود چلانے والا، لوگوں کے ساتھ میں بھکاری بن کر ہاتھ پھیلانے والا نہیں۔ تم میں کا ہر آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لیتے تھے، یعنی کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، فرماتے یہ کہو کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، نہیں کریں گے، میں اللہ کا رسول ہوں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، نمازیں ادا کریں گے، روزے وغیرہ، یہ ساری باتیں ہونے کے بعد میں آخر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس بات کی بھی بیعت لیا کرتے تھے، اللہ تسألوا الناس شیئا، تم کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگو گے بلکہ خود تم محنت کرو گے، کسی کے جیب کے اوپر تمہاری نظر نہیں رہے گی، کسی کے کمائی کے اوپر تمہاری نظر نہیں رہے گی، کسی کے گھر کے اوپر تمہاری نظر نہیں رہے گی، کسی کے گاڑی کے اوپر تمہاری نظر نہیں رہے گی، کسی کے بزنس کے اوپر تمہاری نظر نہیں رہے گی، اس کے پاس جو ہے وہ اس کا ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، یہی قناعت ہے، یہی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے تم اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، یہ جملہ، یہ بیعت لیتے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک گھوڑ سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا، اگر اس کا چابک، اس کا کوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین کے اوپر گر جاتا تو ہماری طبیعت گوارا نہ کرتی کہ ہم اپنے کسی ساتھی سے کہیں کہ یہ میرا کوڑا اٹھا کر دو، بلکہ وہ صحابی رسول خود اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے، اپنا کوڑا اٹھاتے، پھر اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتے۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا اس حد تک کہ میں اپنے ساتھی سے یہ بھی کہوں کہ میرا کوڑا مجھے اٹھا کر دو۔ کوئی چیز مانگنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی آدمی بلا وجہ کے سوال کرتا رہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر کے گوشت کو نوچتا رہے گا۔ اللہ تسألوا الناس شیئا، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، تمہارے پاس جو ہے اس کے اوپر راضی رہو اور قناعت کی اچھی زندگی، بہترین زندگی گزارو۔ ایک اور خوش نصیب، پانچواں خوش نصیب جن کو زبان رسالت نے جنت کی ضمانت سنائی ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ
یضمن لہ الجنہ، اگر تمہیں کا کوئی آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ اپنے دو جبڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے اس کا استعمال صحیح کرے گا، اپنے دو رانوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کا استعمال صحیح کرے گا، بدلے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے زبان کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی عصمت و آبرو کی حفاظت، جنت کی ضمانت۔ بدلے میں کوئی یہ کہے کہ میں اپنی زبان کا استعمال صحیح کروں گا، نہ کبھی گالی گلوچ، نہ کوئی چغل خوری، نہ کبھی کوئی تہمت، نہ کوئی بے بنیاد باتیں، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑے والی باتیں، اور نہ کبھی جو ہے جھوٹ، اور نہ زبان کا غلط استعمال، اور شرمگاہ، اپنی عصمت، اپنی آبرو، اپنی عزت، اپنی شرمگاہ، اس کا جو ہے صحیح استعمال کرے گا۔ صحیح استعمال کیا ہے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، نکاح کی صورت میں ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اپنی شرمگاہ کی یعنی کہ حفاظت کرے گا تو بدلے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک ہے حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں، بدلے میں جنت لے لیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بدلے میں جنت لے لیں، اور جو ہے اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں، بدلے میں جنت لے لیں، کسی سے کوئی چیز نہ مانگیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بدلے میں جو ہے جنت لے لیں، اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں اور اپنے عصمت و آبرو کی حفاظت کریں، بدلے کے اندر جو ہے جنت، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیے ہیں۔ آخر میں 6 گارنٹیز کا جو بہت ہی زیادہ چل رہا ہے، ذہنوں میں ہے 6 گارنٹیز، تو 6 ضمانتوں والی ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا من انفسکم، تم اپنی جانب سے 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، 6 دو، بدلے میں جنت لے لو، بدلے میں جنت لے لو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صرف سننے کے حد تک ہی نہیں رکھنا ہے بلکہ عمل کرنا، صرف عمل بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، دوسروں تک بھی جو ہے پہنچانا ہے ان باتوں کو۔ جو کچھ بھی سنیں بلغوا عنی ولو آیا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ذمہ داری کے تحت اب تا قیامت تک کوئی نبی رسول پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، معاشرے کے اندر سے برائیوں کو دور کرنا، نیکیوں کو فروغ دینا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب میرے بعد میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ میری امت کے لوگوں کے کندھوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، کہ نبیوں کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ ذمہ داری اب میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری زندگی کا فرض منصبی کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ بریانیاں مندیاں کھانے کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ صرف یہ تصور کہ عالی شان گھر بنائیں گے، بہترین ہائی لیول کی، اونچے لیول کی زندگی گزاریں گے، اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگیوں کا خلاصہ اور نچوڑ دیکھا جائے بس یہی ہے، جبکہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا خلاصہ اور نچوڑ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، یہ ان کی زندگیوں کا مقصد، اور ہماری زندگیوں کا مقصد کیا رہا؟ زندگیوں کا خلاصہ کیا ہو؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور فرض منصبی کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگ جیسے بن گئے اگر تم ویسے بن گئے تو پھر فرق کیا رہے گا؟ لوگ جیسے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اگر تم بھی دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو پھر فرق کیا رہے گا؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ کیا کہا ہے؟ فرض منصبی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا من انفسکم، 6 چیزوں کی ضمانت تم اپنی جانب سے مجھے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب کبھی بات کرو گے سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، عہد و پیمان کرے، وعدہ کرے اور اس بات کا مصمم اور پختہ ارادہ کریں۔
ایک حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے نا تو انشاءاللہ زندگی بہترین گزرے گی، اور نہ صرف دنیا کی زندگی بلکہ آخرت بھی بہترین بنے گی، اچھی بنے گی۔ 6 باتیں بڑی جامع ہیں میرے بھائی، ایسی ویسی نہیں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ جنت دینا ہے، جنت مل رہی ہے بدلے میں، عمل کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر کوشش کریں تو ضرور عمل کر سکتے ہیں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب کبھی تم بات کرو گے تو کیا کرو گے؟ سچ بولو گے، تمہاری زبانوں سے ہمیشہ سچ نکلے گا۔ وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدْتُمْ أَوْ إِذَا وَعَدْتُمْ، اور جب تم کوئی وعدہ کرو گے، کوئی عہد و پیمان کرو گے تو اسے پورا کرو گے۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب کوئی تمہارے پاس کوئی مال لا کر رکھے یا کوئی چیز رکھے بطور امانت، تم اس کے اندر خیانت نہیں کرو گے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے۔ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ، 6 چیزوں کی ضمانت تم دو، اور نبی کائنات کہہ رہے ہیں کہ بدلے میں تم کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ جب بھی بات کرو سچ بولو، اور جو وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ امانت کوئی رکھے تو اس کے اندر خیانت نہ کرو۔ اپنی شرمگاہ، اپنی عصمت و آبرو کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ کالج میں ہے، اسکول میں ہے، سڑک پر ہے، تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، مجمع میں ہے، اکیلے میں ہے۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُمْ، ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے گا کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں سے بھی کہہ دیجئے گا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ کتنا جئیں گے؟ کب تک رہیں گے؟ کب تک یہ طاقت رہے گی؟ کب تک یہ جوانی رہے گی؟ کب تک جو ہے یہ طاقت رہے گی جسم کے اندر؟ دیکھ رہے ہیں کئی سارے لوگوں کا کیا حال ہو رہا۔ اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن لمحے لمحے کے اندر طبیعتیں خراب ہو رہی ہے، مزاج بگڑ رہے ہیں، نت نئی بیماریاں جسموں کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہاسپٹل چلے جا رہے ہیں۔ ارے اتنے معذور اور اتنے کمزور اور اتنے لاچار، اتنے مجبور ہم ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری کے اندر پکڑ لے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ فخر، یہ بڑائی، یہ شان و شوکت بیان کرنا، یہ شیخیاں بگانا اچھی بات نہیں ہے۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکے رکھو، کسی کے اوپر بھی ظلم نہ کرو۔ حقداروں کے جو حقوق ہیں وہ برابر ادا کرتے رہو۔ کسی مظلوم یعنی کہ کسی کے اوپر، کسی انسان کے اوپر یا پھر جانوروں کے اوپر کسی پر بھی جو ہے تم ظلم نہ کرو۔ 6 چیزوں کی ضمانت تم دو، بدلے میں جنت کی ضمانت لے لو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے قریبی بھائی، ان کی بہن زرینہ بیگم زیر علاج ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، ان کے حق میں خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہن کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ان کے پاس علاج کے لیے پیسوں کے پیسے بھی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بندوبست اور انتظام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہن کو جلد سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد سے صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی مرض، بیماری وغیرہ ان کے جسم کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شفا عطا فرمائے کہ پھر وہ مرض و بیماری ان کے جسم کے اندر باقی نہ رہے۔ اے اللہ عالم اسلام کے اوپر رحم فرما، ہم مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، ہمارے اخلاق بہترین ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارا کردار اجاگر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری کمائیوں میں برکت اور ترقی عطا فرما، ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ میں، امن و سلامتی کے ساتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو مقبول فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو مقبول فرما، اے اللہ ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری
بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے تعلقات استوار ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، جو بیماریاں جس بھی قسم کی ہمارے جسموں کے اندر ہے اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، آنے والی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ آنے والی بیماریوں سے ہم محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا مقام عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، میرے نوجوان بھائی جو کوئی بھی امتحانات ایگزامس وغیرہ سے گزر رہے ہیں اے اللہ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، بہترین انداز میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، اپنی زندگی کے آگے مستقبل کے اندر کامیاب و کامران ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ روزگار کے بہترین ذرائع انہیں میسر آنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اکتفا بہذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم